لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر صلوات تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور تمام ہدیہ درود و ثنا ان پاکیزہ ترین ہستیوں کے نام کے جنہیں پروردگار عالم نے کار ہدایت کے لیے اپنی زمین پر چنا۔ یقیناً ایام شہادت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہیں اور جس کی وجہ سے عنوان بھی کائنات کی شہزادی سلام اللہ علیہا ہی کے اعتبار سے رہے گا۔ عنوان گفتگو کا جس ہستی کے محور میں گردش کرے گا وہ کائنات کی شہزادی ہوں گی۔ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے ذریعے سے اور کچھ روایات کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کچھ معرفت کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اگر چاہیں تو اس درس کا عنوان عرفان فاطمہ قرآن کی نگاہ میں اگر چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اس اپنے کائنات اس اپنے قدرت اس نظام کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو اس کے بندوں کے سامنے کھلی ہیں اور وہ ہر کس و ناقص کے سامنے ہیں، روز روشن کی طرح سے عیاں ہیں اور ہر ایک کے لیے قابل غور اور قابل استفادہ ہیں اور قابل دید ہیں۔ مگر پروردگار عالم نے اپنی اس کائنات کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو رکھا ہے کہ جن کے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک برزخ کو، ایک پردے کو، ایک رکاوٹ کو حائل کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے اندر زیادہ تر چیزیں تو اپنے بندوں کے ہاتھوں میں دے دی ہیں،
کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہیں اور اپنے بندوں کو اس کی حقیقت تک نہیں پہنچایا ہے۔ مثال بہت ساری ہیں، کچھ مثالوں میں سے ایک مثال موت کے وقت کی مثال ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی انسان یہ نہیں جانتا ماں سوائے کچھ افراد کے کہ جو راسخون فی العلم ہستیاں ہیں، کوئی یہ نہیں جانتا کہ موت کا وقت کیا ہے۔ حتیٰ ایک یہ مثال ہو گئی موت کے وقت کی کہ موت کا وقت کوئی نہیں جانتا۔ ایک مثال ہو گئی شب قدر کی کہ وہ رات کون سی رات ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے ہر بندے کو نہیں بتائی ہے یہ بات، صرف اپنے مخصوص بندوں کو جو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، فقط وہ یہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ اس کے علاوہ اسم اعظم، پروردگار عالم نے اسم اعظم بھی ہر کسی کو نہیں عطا کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کی حکمت ہے، پروردگار عالم کا کوئی عمل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ کا کوئی عمل۔ اور اچھا، اب اس کے اندر دو باتیں ہیں، یا یہ کہ انسان کو اگر پروردگار عالم دے بھی دے موت کا وقت، اللہ تعالیٰ اگر انسان کو بتا دے تو کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا۔ انسان کو، کسی بھی انسان کو اپنی موت کا وقت پتہ چل جائے تو آپ صرف سوچتے چلے جائیے کہ وہ کیا کچھ کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی زیادہ تر اس کی جو مثالیں ہوں گی نا وہ نیگیٹو سینس کے اندر ہوں گی اور منفی اس کا اثر سامنے آئے گا۔ اس کا جو ریفلیکشن ہوگا وہ پازیٹیو ریفلیکشن نہیں ہوگا، نیگیٹو ریفلیکشن ہوگا۔ موت کا وقت اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے، شب قدر انسان کو پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے شب قدر کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے انسان، یہ ایک بات۔ بہرحال اب شب قدر کی طرف تو ہم ویسے بھی آئے سورہ قدر کی جب ابھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے کہ جس نے جناب سیدہ کا ذکر جس میں ہے۔ لیکن اگر ہم اسم اعظم کی بات کر لیں تو پھر ونس اگین یہ ہوتا ہے کہ اگر اسم اعظم کسی کو مل جائے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے پاس علم اسم اعظم تو آ جائے گا، مگر چونکہ انسان کا صرف علیم ہو جانا کافی نہیں ہوتا، اسے حکیم بھی ہونا پڑتا ہے۔ صرف علم آ جانا، علم از اے ٹول، علم ایک آلہ ہے، ایک آلہ کسی کے پاس آ جانا یہ کمال نہیں ہے، اس آلے کو استعمال کب، کہاں، کیسے، کتنا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ بھی اسے پتہ ہونا، یعنی کہ حکیم ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے افراد کہ جن کے پاس ویپنز ہوتے ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر جو کام کرنے والی خواتین ہیں جو اپنے گھر کا نظام سنبھالتی ہیں اور اسے جنت قرار دے دیتی ہیں، وہ جب گھر میں اس چھری سے کہ جس چھری سے پھل سبزی کاٹنا ہوتا ہے تو ذرا سی اگر حکمت انسان کے ہاتھوں سے چھوٹتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیا باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر ہوتا تو پروردگار عالم نے دے دیا ہوتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تب بھی انسان کے اندر نقص ہے۔ نقص فاعل میں نہیں ہے، نقص قابل میں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم اگر چاہے تو ایک نیڈل ہول سے، سوئی کے ایک سوراخ سے اونٹ کی قطار گزار سکتا ہے، نہیں گزار سکتا؟ پروردگار عالم تو گزار سکتا ہے، مگر نقص جو ہے وہ اس سوراخ کے اندر ہے کہ اس میں سے، یا مثال کے طور پر ان اونٹوں کے اندر ہے کہ جو وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ اس کو علم کلام میں ایک اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اصطلاح ہے نقص فاعل میں نہیں، نقص قابل میں ہے۔ بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے ایک سوال کیا جاتا ہے جسے ہم پزل بھی کہتے ہیں، جسے ہم میز بھی کہتے ہیں۔ یہ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں چاہے تو پنکھے کو کلاک وائز اور اسی سیم وقت کے اندر، اسی آن میں، اسی حین میں اللہ تعالیٰ اسے اینٹی کلاک وائز گھما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن
قابلیت اس پنکھے کے اندر ہونی چاہیے، اس بیرنگ کے اندر ہونی چاہیے کہ جو ایک ہی وقت میں 2 سمتوں میں گھوم پائے، لیکن چونکہ نقص فاعل میں نہیں ہے، قابل میں۔ اسی طرح سے اگر آپ آ جائیے تو جو سرنامہ کلام میں ہم نے آیت کی تلاوت کی، آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کے معنی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر جو استفہام ہے نا، یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب کیا ہے؟ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، مطلب تم جانتے ہی نہیں ہو کہ شب قدر کیا ہے۔ اور اب میں جو نقص فاعل میں نہیں ہے، قابل میں ہے، اور یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی بات، اس کے لیے یہ جملہ بار ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لو، یہ میں نے تمہیں دیا، ایک کلو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ہنٹ ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے جا کے سولو کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن جواب وہی آنا ہے کہ جو جواب پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے۔ کیا ہے جواب؟ اب ہم آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر تم نہیں جان سکتے، یہ ہو گیا طے کہ تم نہیں جان سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے تم نہیں جان سکتے، لیکن if you want to give it a try, here it comes۔ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک جملہ آیا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں، افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی نے صحیح سے ترجمہ بھی پڑھ لیا نا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میں پہلے تو اس کو ڈیکوڈ کروں 1000 مہینوں کو، اور ڈیکوڈ بھی میں اپنے ذہن سے کر رہا ہوں گا کہ کیا کروں گا، وہ میری ذہن کی ایک خیال ہوگا میرا۔ اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے برابر ہے، پروردگار کہہ رہا ہے خیر ہے، اس سے افضل ہی ہے، جو بھی تمہاری فائنڈنگز آئیں گی اس سے فاطمہ زہرا افضل ہی ہے۔ کیا مثال کے طور پر 1000 مہینے بنائیے، اس کو ذرا سا کنورٹ کر لیجئے، ہم بہت ہی سطحی بات کر رہا ہوں میں، ایک جوان کو، ایک بچے کو سمجھانے کے لیے جو بات کی جاتی ہے نا، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ ایج، انسانی ایج کے اندر اگر آپ کیلکولیٹ کریں، تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں انسان کی زندگی کے۔ کون جیتا ہے آج کل کے زمانے میں 83 ایئرز کی زندگی؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال، پھر بونس ہی ہے، اس کے بعد پھر 70، 60، 65 کے بعد پھر انسان کی زندگی جو چل رہی ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اب میرا سفر آخرت کبھی شروع ہوگا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ خیر من الف شہر، ساری زندگی تم ایک ہی کام کرتے رہو نا کہ معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، زندگی ختم ہو جائے گی تب بھی جو نتیجہ نکلے گا فاطمہ زہرا اس سے کئی گنا افضل ہی ہوں، اس سے افضل ہی ہیں فاطمہ زہرا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ پروردگار عالم نے اپنی کنیز فاطمہ زہرا کو کائنات کا سب سے بڑا راز قرار دیتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ اشارہ کروایا، بتایا ہے، سکھلایا ہے۔ اچھا، البتہ علماء کرام نے بڑی اس سورے کے اعتبار سے بڑی گفتگو فرمائی ہے، بہت کلام ہے علماء کا، میں اس میں سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ لیلۃ القدر، چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے مولا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ یہ الکافی کی حدیث ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللیلہ، لیلۃ القدر کے اندر جو مضاف الیہ ہے نا، تو یہ لیلہ رات سے مراد ہماری دادی زہرا ہیں سلام اللہ علیہا، اور قدر سے مراد اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب آپ ذرا سا اس مفہوم کو جو مولا نے ارشاد فرمایا، ایک قرآن کریم کی تفسیر ہے اور ایک قرآن کریم کی آیتوں کی تعویل ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا قرآن کریم ہی کے اندر لا یعلم تاویلھا الا اللہ والراسخون فی العلم۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے خدا یا وہ کہ جو علم میں ڈوب چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علم میں ڈوب چکے ہیں، میں کہتا ہوں وہ عین علم ہیں، وہ ہستیاں عین علم ہستیاں ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام۔ اچھا، وما ادراک ما لیلۃ القدر اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ اب رکھ دیجئے دونوں ترجموں کو ان لفظوں کے ساتھ رکھ دیجئے۔
لیلا کی جگہ فاطمہ رکھ دیجئے، قدر کی جگہ اللہ رکھ دیجئے۔ وما ادراکا ما فاطمۃ اللہ، اور تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے۔ یہ فتعمل جو کہا جاتا ہے، غور و فکر کرنے کا کہا جاتا ہے، وہ اس انداز سے۔ خیر، تعویل الآیات کے نام سے ایک کتاب ہے کہ جو شیخ شرف الدین النجفی نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے تعویل الآیات۔ اس کے اندر اسی طرح کی ساری حدیثیں، قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں، مختلف آیتوں کی جہاں جہاں پر تعویل والی کوئی حدیث روایت امام علیہ السلام کی ملی ہے، اسے شیخ شرف الدین النجفی نے اپنی اس کتاب تعویل الآیات کے اندر لکھا ہے۔ ایک جلد کی کتاب ہے، ذرا سی ضخیم کتاب ہے، لیکن اس کے اندر وہ اسرار موجود ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب اس تعویل الآیات نامی کتاب کے اندر شیخ نجفی نے کیا لکھا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو ہے نا، اس سے مراد ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تنزل الملائکہ کے اندر وہ مومنین مراد ہیں، ملائکہ سے مراد وہ مومنین ہیں کہ جن کے پاس علم آل محمد موجود ہے۔ یہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ موکلین بھی ہو سکتی ہیں، یہ وہ ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو پر ملائکہ خاص سے مقربین ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور یہ وہ بھی افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کی ارواح عالم بالا سے زمین کی طرف آتی ہیں، وہ اصحاب یا وہ خاص افراد کے جو خاص علم آل محمد علیہ السلام رکھتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ حتی مطلع الفجر خیر من الف شہر۔ اچھا، یہ کب تک نازل ہوتا رہتا ہے خیر؟ حتی مطلع الفجر۔ مطلع الفجر سے مراد کیا ہے؟ بیان کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی بات ہے یہ۔ اچھا، اب اس اعتبار سے اسی کانٹیکسٹ میں ابھی ہم چونکہ سورہ قدر پر ہیں، لہٰذا ہم سورہ قدر کی بات کو ایک ساتھ مکمل کر لیتے ہیں، پھر ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر کچھ پوائنٹس جو تقابل کرنے کے لیے، یعنی کمپیریٹیو تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ شاید یہ تعویل ہو۔ اب یہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ایک عالم کا بیان ہے، امام کی روایت اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن چونکہ جو بات قرین قیاس لگ رہی ہے وہ اس اعتبار سے۔ کیا؟ مثال کے طور پر شیخ نہاوندی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے لیلۃ القدر اشرف لیالی ہے، اللہ تعالیٰ نے راتوں کو خلق کیا، راتوں میں سے جتنی بھی راتیں اللہ نے بنائی ہیں ان میں سے ایک رات کو چنا اور ساری راتوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے زمینوں کو بنایا، جتنی زمینیں تھیں ان زمینوں میں سے ایک زمین کو چنا اور اسے استفا کی منزل عطا کی۔ استفا مینز چننا، لیکن اللہ کا چنا ہوا ہو تو پھر کیا بات ہوتی ہے؟ اسے کوئی منصب دیا جاتا ہے، یعنی کہ پروردگار عالم زمینوں میں سے ایک زمین کربلا کو چنتا ہے اور ساری زمینوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے آسمانوں کو خلق کیا، آسمانوں میں سے ایک آسمان کو چنا، ساتواں آسمان، اسے اپنا عرش قرار دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ہے روایتوں کے اندر کہ اللہ نے جو سرداری دی ہے، پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ عقیق کو کیوں پروردگار عالم نے تمام پہاڑوں کا سردار بنایا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کے سامنے مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا تھا۔ کائنات کی اللہ کی جس مخلوق نے مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا معنی اختیار، امامت، محبت، اسے قبول کر لیا، اللہ نے اسے مقبول بنا دیا، وہ شے قبول ہو گئی۔ یعنی جس نے علی کو قبول کیا اللہ نے اسے قبول کیا، اور جس نے علی کو رد کیا اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ حتیٰ کہ پھلوں کی مٹھاس اور کڑواہٹ کا بھی یہ معیار ملتا ہے، روایتیں موجود ہیں، واقعات پہلے ہم خود بیان کر چکے ہیں، اسی جگہ پر تکرار مقصود نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کہا؟ اچھا اب دیکھ لیجئے، چلے میں یہ بات بیان کر دوں، پھر اس کے اینڈ میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو میرے ذہن میں آئی ہے۔ جیسے لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار ہے، ویسے ہی کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب دیکھیے، کبھی آقا اور غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ جناب سیدہ سے سلام اللہ علیہ سے کسی کا تقابل نہ کیجئے، اس لیے کہ تقابل تو سیدہ کا ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑی بات ہے۔ جناب فضہ کے مقابلے پر کسی کو لا کر نہیں کھڑا کیا جا سکتا، جناب فضہ کے مقابلے کی نہیں کوئی ملتی خاتون اتنی۔ اب بی بی کا کیا نام ہے، فضہ کا کیا نام ہے؟ نام تو آپ کا یہ نہیں ہے، لقب فضہ ہے، نام کیا ہے بی بی کا؟ میمونہ۔ خیر اب اس طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن ویسے ہی جناب سیدہ عورتوں کی سیدۃ نساء العالمین، سید اللیالی لیلۃ القدر، اور سیدۃ نساء العالمین جناب سیدہ۔ دوسرا یہ بیان کرتے ہیں شیخ نہاوندی کہ جیسے لیلۃ القدر کو اللہ نے، جب راتوں کو اللہ نے خلق کرنا چاہا تو سب سے پہلی رات جو اللہ نے خلق کی وہ لیلۃ القدر تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر راتوں کو خلق فرمایا، اور اس رات کو خلق کر کے پھر اللہ نے اور اس رات میں کیا کیا خلق فرمایا وہ بھی روایتوں کے اندر اصول کافی کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پر۔ لیکن اللہ نے جیسے جب کائنات میں لیالی کو خلق کرنا چاہا تو سب سے پہلے لیلۃ القدر کو خلق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور فاطمہ زہرا کو خلق فرمایا، یعنی کہ نور رسالت ماپ جس کے ٹکڑے ہوئے، اور انہی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نور تھا۔ تو جیسے سب سے پہلی رات لیلۃ القدر، ویسے سب سے پہلی بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اور مزید وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم، اچھا بہرحال اس اعتبار سے ایک واقعہ اور ملتا ہے، چلے میں اس جانب نہیں جاتا ہوں، ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں شیخ نہاوندی؟ جیسے لیلۃ القدر مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، ویسے ہی ذات فاطمہ زہرا چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی، علماء کرام نے اب تک بیان کی کر دی ہوگی، نہیں کی ہو تو اب سن لیجئے کہ لماذا سمیت فاطمۃ فاطمتا، کہ کیوں بی بی کو فاطمہ نام دیا گیا، کیوں بی بی کو فاطمہ کہا جاتا ہے؟ لأن الخلق فتموا ان معرفتہا، لأن اللہ فتم الخلق ان معرفتہا، یا یہ کہ لأن الخلق فتموا ان معرفتہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کو اس بی بی کی معرفت سے روک دیا ہے۔ پروردگار عالم نے حقیقت فاطمہ زہرا ہر کسی کو عطا نہیں کی ہے، یہ اللہ کا حجاب بی بی ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے سب سے بڑا راز ہے۔ لہٰذا اچھا یہ بی بی کی فضیلت کی بات ہے کہ جو پروردگار عالم نے، اس کے معنی یہ نہیں ہے، اچھا جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ ہم حقیقت ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک نہیں پہنچ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی کی معرفت کی کوشش کرنا بند کر دی جائے، بی بی کی سیرت کا مطالعہ کرنا بند کر دیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری زندگی ہے جناب سیدہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے میں۔ یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی کے لیے کوئی نمونہ عمل چاہیے تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حیات طیبہ میں۔ لیکن جب انسان ان کی معرفت کے مراحل کو، دریچوں کو طے کرتا جائے گا، دروازوں کو کھولتا چلا جائے گا، لاکس کو ڈیکوڈ کرتا چلا جائے گا، تو ایک ایسی وادی میں پہنچے گا، یہ بڑی محنت کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، کہ انسان اپنی زندگی لگا دے تو یہاں پر پہنچے گا کہ میں اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں کہ میری عقل چھوٹی ہے، ذات فاطمہ زہرا بڑی ہے۔ کہ ظرف اور مظروف، ایک مظروف جو ہے وہ اس ظرف میں آ سکتا ہے کہ جو ظرف اس کے مطابق ہو۔ ہمارا ظرف جو ہے نا عقل کا وہ چھوٹا ہے، ذات جناب سیدہ بہت بڑی ہے، اس لیے ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن ان کی سیرت کا پڑھنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، دل کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن ناطق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کا پڑھنا کتابوں سے آنکھوں کے نور کو بڑھاتا ہے، دل کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ خود تقاریر مجالس سے خطاب کرنے والے افراد بیٹھے ہیں سامنے، آپ کا یہ تجربہ رہا ہوگا کہ مصائب کی تیاری کے وقت انسان جب مصائب کی روایت پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے انسان اتنا روتا ہے اور اتنا گریہ طاری ہوتا ہے کہ انسان پھر ریڈ نہیں کر پاتا وہ روایت پوری۔ پڑھتے پڑھتے فضائل کی روایت، انسان کے دل میں ایسی عجیب سی خوشی ہوتی ہے،
انسان کا دل اتنا خوش ہونے لگتا ہے، اس کی روح اتنی خوش ہونے لگتی ہے کہ خود اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے کلام، ان سے منسوب کلام کو پڑھنے کا میری روح پر یہ اثر ہے تو خود ان کے وجود اقدس کا کیا اثر ہوگا۔ یعنی ان سے لنکڈ ایک بات جب بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کی روحیں اپنے اندر تغیر، اچھا تغیر محسوس کرتی ہیں۔ تو جب یہ وجود ہمارے سامنے آ جائیں، پروردگار ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے کے دیدار سے منور فرمائے۔ تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو جیسے لیلۃ القدر مخفی ہے ویسے ذات جناب سیدہ مخفی ہے، اور جیسے لیلۃ القدر 3 میں سے کوئی ایک راتیں ہیں، کوئی ایک رات ہے، 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، شب 19، شب 21 یا شب 23، اسی طرح سے کائنات کی شہزادی کی قبر 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام میں ہے، حجرہ سیدہ میں، یا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اس میں ہے، یا پھر بقیع غرقد کے اندر۔ لیکن عزیزان محترم، جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان کو مخفی رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بی بی کی ولادت کی ایک تاریخ ہے؟ نہیں ہے۔ تاریخ ولادت جناب سیدہ میں اختلاف ہے، کوئی ایک حتمی تاریخ نہیں بتا سکتا۔ تاریخ شہادت جناب سیدہ کم سے کم 2 تاریخیں، اور اب تو آہستہ آہستہ وہ جو 40 دن والی روایت ہے وہ بھی معروف ہو گئی، تو کم سے کم 3 روایتیں تو ہمارے سامنے معروف ہو گئی ہیں۔ سید عبدالحسین نیشاپوری نے، آپ جانتے کتنی روایتیں الگ الگ لکھی ہیں تاریخ کی، بی بی کی شہادت کی۔ اپنی کتاب تقویم الشیعہ کے اندر سید عبدالحسین نیشاپوری نے 18 الگ الگ تاریخیں لکھیں جن کے بارے میں وہ احتمال دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک تاریخ ہے تاریخ شہادت سیدہ۔ قبر کہاں ہے بی بی کی یہ نہیں جانتے، یعنی کہ فاطمہ زہرا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ بی بی اپنی ذات میں سر ہیں، یہ بی بی سر ہیں، یہ راز ہیں۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے، چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر۔ تو ایک نتیجہ میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں کہ جس کسی کو بی بی کی معرفت حاصل ہو گئی، حق معرفت، یہ ہے کٹھن مرحلہ، یہ ہے بہت صعب مستصعب۔ من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر تک پہنچ جائے گا۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر if we come this way، اگر ہم اس راستے سے نہیں اس راستے سے آتے ہیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر اللہ نے سجائی ہی معرفت زہرا کے لیے ہے؟ اور آپ کو اس کے لیے ایک اشارہ اور پیش کروں کہ اس رات جو اعمال ہے نا، ہم سارے اعمال کرتے ہیں، ایک عمل ہے جو بڑا طولانی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، مگر روایات کے اندر موجود ہے، اور افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ کیا اثر ہے اس کا؟ جو 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر پائے گا اس رات میں، پروردگار عالم اسے معرفت امام علیہ السلام نصیب کرے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ نے چابیاں رکھی ہیں، تالے ہمارے سامنے، دروازے ہمارے سامنے، چابیاں بھی ہمارے سامنے۔ کمال ہے کہ اسے جوڑ کر کس طرح سے انسان حق تک پہنچے اور معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازوں کو کھولے۔ یہ بات ہو گئی سورہ قدر کے اعتبار سے، عرفان زہرا قرآن کریم کی نگاہ میں نا۔ تو اب ہم دوسری جانب آتے ہیں، یعنی کہ سورہ کوثر، خاص طور سے انا اعطیناک الکوثر کے اندر۔ الکوثر خیر کثیر، کثرت، جنت کی ایک نہر۔ کوثر کیا ہے ہم ابھی آتے ہیں، لیکن پہلے انا اعطینا کے اوپر آپ کی خدمت میں 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوئی ایسی نعمت نہیں تھی کہ جو عطا نہ کی ہو۔ سن لیا آپ نے جملہ، یہ چھوٹا جملہ ہے، یہ جملہ چھوٹا جملہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر نعمت دی نہیں، اللہ نے ہر نعمت اپنے حبیب کی محبت میں خلق کی۔ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو، جو مخلوق ہے اسے اللہ نے خلق کیا، تو کائنات کے حبیب کی محبت میں، ٹھیک ہے۔
لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ عطا کیا وہ ان واسطتن عطا کیا ہے، کسی کو وسیط قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کی تو کہا انا انزلنا، ہم نے یہ آیتیں بھجوائیں، ہم نے یہ قرآن آپ پر اتروایا، ہم نے نازل کروایا۔ انزلنا باب افعال کیا ہے؟ ہم نے کسی کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا، یعنی کہ جناب جبریل امین۔ انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و بشیرا، شاہدن و مبشرن و نذیرا، ہم نے آپ کو ارسال کیا، یعنی کہ ہم نے آپ کو بھیجا یا بھجوایا۔ ہر نعمت پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کو دی، اول تو یہ کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب تک پہنچایا، کمال یہ ہے اللہ کے حبیب کا کہ ہر نبی کو اپنی آسمانی کتاب لینے کے لیے کہیں جانا پڑا، کسی کو بیابان میں بلایا، کسی کو کوہ طور میں بلایا، کسی کو جنگلوں میں بلایا، کہیں کسی کو کہاں بلایا۔ لیکن جب رسالت مآب کی بات آئی نا تو اعلان ہوا کہ اے حبیب آپ کہیں نہ آئیں، آپ جہاں ہوں گے نا آیت وہاں آئے گی، آپ گھر میں ہوں گے تو آیت گھر میں آئے گی، آپ غار میں ہوں گے تو آیت غار میں آئے گی، آپ رکوع میں ہوں گے تو آیت رکوع میں آئے گی، آپ سجدے میں ہوں گے، قیام میں ہوں گے تو آیت وہاں آئے گی، آپ عشیر میں ہوں گے تو آیت عشیر میں آئے گی، اور آپ غدیر میں ہوں گے تو آیت غدیر میں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ایسی نعمتیں ہیں کہ یہ ان دو نعمتوں کے بارے میں پروردگار عالم نے درمیان میں کسی کو وسیلہ وسیط قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوثر کی باری آئی ہے، جناب سیدہ کی باری آ رہی ہے، جناب سیدہ کا نور آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نور کب عطا کیا ہے رسالت مآب کو؟ جب معراج پر تشریف لے گئے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ سیب جنت آپ تناول فرمائیں، اور اس کے ذریعے سے براہ راست خود پروردگار عالم نے نور جناب سیدہ صلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل فرمایا۔ ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے یہاں پر یہ جب بات آئی نا کوثر کی، تو اللہ نے نہیں کہا انا ارسلناک الکوثر، اور یہ بھی نہیں کہا انا انزلناک الکوثر، کیا فرمایا؟ انا آتیناک الکوثر، ہم نے خود عطا کی۔ جو بھیجی جائے اسے ارسال کہتے ہیں، جسے کروایا جائے نازل اسے انزلنا کہتے ہیں، اور جب خود عطا کیا جائے کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر کہا۔ اور ایک یہ تو یہ نعمت ہو گئی۔ دوسری نعمت، یہ دو ایسی امانتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں امانتیں رسالت مآب کو اپنے پاس معراج پر بلا کر عطا کی ہیں، ایک نور جناب سیدہ اور ایک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہی وجہ تھی کہ جب کہا گیا کہ آپ نے علی سے عقد کر دیا جناب سیدہ کا سلام اللہ علیہ، تو لوگوں نے جو اعتراض کیا تو رسالت مآب نے کہا یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے۔ اب کون یقین کرے گا اس بات کو؟ باپ کے پاس اپنی بیٹی کے عقد کا اختیار نہ ہو، کہ جو ولی ہے اپنی اولاد کے لیے اپنی بیٹی کے سر پر، لیکن نہیں، کائنات کی شہزادی کے عقد کا اختیار رسالت مآب کے پاس نہیں تھا، ایک، اور دوسری کون سی شے کا اختیار نہیں تھا؟ ولایت علی ابن ابی طالب کے ابلاغ کرنے کا۔ اور یہی وہ دو نعمتیں ہیں کہ جو معراج پر عطا کی بغیر واسطے کے، براہ راست خود خدا نے، اور وہاں پر بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کر جو اعلان مولائیت مولا کائنات علیہ السلام غدیر کے اندر ہوا۔ یہ انا اعطیناک الکوثر، کوئی نعمت دیکھ کر آپ مجھے بتلا دیجئے قرآن کریم میں کوئی ایک ایسی جگہ اس آیت اور اس سورے کے علاوہ کہ جہاں پر اللہ نے کچھ عطا کر کے کہا ہو اے حبیب ہم تمہیں دے رہے ہیں کوئی بھی نعمت، اس کے بعد ہم تم سے یہ تقاضا کرتے ہیں۔ یہاں پر تقاضا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، فوراً فا، یعنی فا جو ہے نا وہ بغیر فاصلے کے آتا ہے، فا کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، فا سے پہلے والی چیز اور فا کے بعد والی چیز کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، یہی فرق ہے واو اور فا کا۔ اب میں آپ لوگوں کی ذہنوں پر اعتماد نہیں کروں گا تو کس کے ذہنوں پر اعتماد کروں گا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، اسی لیے ہم
جعفری شیعہ اہل بیت اطہار کو ماننے والے رسول اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان فاصلے کے قائل نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بلا فصل خلیفہ علی ابن ابی طالب کو کہتے ہیں. فَهَذَا عَلِيٌّ مولا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ قربانی بھی پیش کیجئے, نماز بھی پڑھیے. دو چیزیں مانگی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نور کو عطا کرنے کے بعد خدا نے. اور پھر یا رسول اللہ یہ ہم نے آپ کو دیا, آپ سے یہ مانگا. یہ بات جب ہو گئی نا تو پھر آپ یاد رکھیے گا ان شان کا شان آپ کی یہ ہے کہ ابتر وہ ہے. مطلب کیا ہوا ابتر کا؟ ابتر کا مطلب جو ہے نا ہے دم بریدہ, جس کی دم کٹی ہوئی ہو. ابتر کا لفظ ایک دیکھیے, لفظوں کی جو استعمال ہے نا ہر ثقافت کے اندر الگ الگ اعتبارات سے ہوتے ہیں. عرب کے اندر ابتر نعوذ باللہ من ذالک اسے کہا جاتا تھا کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے, نعوذ باللہ من ذالک, جس کا وارث نہ ہو. اللہ نے کہا یہ میرا حبیب ہے, میں اس کے لیے قانون فطرت توڑ دوں گا. اور قانون فطرت کیا تھا کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے. اللہ نے کہا کہ میں حبیب خدا کے لیے قانون فطرت توڑ دوں گا, کائنات کی نسل بیٹوں سے چلے گی, میرے حبیب کی نسل بیٹی فاطمہ زہرا سے چلے گی سلام اللہ علیہا. یہ ہے سورہ کوثر کے اعتبار سے کچھ عرائض. لیکن کوثر کیا ہے؟ کیا ہے کوثر؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہی بات کہ اتنے سارے قرائن کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ سورہ کوثر جناب سیدہ کے نہیں کسی اور کی شان میں نازل ہوئی ہے تو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ کوثر اور اس کی ہر آیت اور اس کے الفاظ کے اندر اتنے قرائن رکھے ہیں, اتنے اشارے رکھے ہیں, خود تفاسیر ہیں, خود علماء کی آراء ہیں, مفسرین کے بیانات ہیں, ائمہ کی روایات ہیں. اس کے بعد اگر کوئی ہمیں سورہ کوثر کی حقیقی تفسیر سے ہٹاتا ہے تو پھر اس سے بڑی شرم اور ننگ و عار کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مولا امیر علیہ السلام, اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ساقی کوثر کیا ہے؟ انا آتے نا کل کوثر, کوثر ایک نہر کا نام ہے, ٹھیک ہے, جنت کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ساقی کوثر علی. لیکن اگر کوثر نہ بھی ہو نا جنت کے اندر, جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے, جنت میں ایک نہر کوثر ہے, لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات, مولا امیر کائنات علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے ساقی. اور یہ سقایت جو مولا کائنات علیہ السلام کی ہے, یہ روز حشر آقا امیر کائنات علیہ السلام لوگوں کی سقائی فرمائیں گے. کن کی؟ جو جنت میں آنے والے ہیں ان کی سقائی فرمائیں گے. جو عام افراد ہوں گے انہیں کوزوں میں, ان کے کوزے جو اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں گے ان میں ڈال کر پانی پلایا جائے گا مولا کائنات علیہ السلام کے ذریعے سے. اور جو افراد خاص ہوں گے یہ خود دعائے ندبہ کے آخری جملے ریّن رویّن ہنیئن سائغن لا ظمأ بعدہ بیدہ, کیا ہے وہ جملہ کہ ہم حوض کوثر پئیں کوزے میں نہیں, مولا کائنات کے دست مبارک سے. کچھ ہوں گے کہ جنہیں مولا کائنات علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں, ان کے اپنے ہاتھوں میں مولا کائنات پانی لیں گے کوثر کا, اور جیسے کہ خواب میں ان کے ایک شاگرد نے یا ان کے فرزند نے دیکھا کہ صاحب غدیر, صاحب کتاب الغدیر شیخ عبد الحسین امینی مولا کائنات علیہ السلام کے اس صف میں کھڑے ہیں کہ جہاں پر سب پانی پینے کے لیے کوثر کا جمع ہے. جب ان کی باری آتی ہے وہ اپنا کوزہ آگے کرتے ہیں اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ نہیں امینی, تمہارا حق یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں کوثر. خوشا نصیب پروردگار ہم سب کو وہ نصیب کرے کہ مولا کائنات علیہ السلام کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب ہو. قیامت کے دن سقائی کا منصب مولا امیر علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا. کیا ہے ان کے دلائل؟ السلام علی میزان الاعمال و مقلب الاحوال و سیف ذی الجلال و ساق السلسبیل الزلال. یہ کون سی زیارت ہے؟ زیارت جامعہ, جسے پڑھیے اور اپنے روز کے نصاب میں شامل کیجئے. اور ایک اور مثال ہے, المشید البعث العظیم المراث المسکین الاساس ساق المؤمنین بالکاس, کہ جو مومنین کو کاس کے ذریعے سے پانی پلانے والے ہیں.
من حوض الرسول المکین الامین۔ خیر زیارتیں اور بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام ساقی ہیں، روز جزا ہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یعنی کہ ان کا سید کون ہوگا؟ رب، یعنی کہ رب کا یہاں پر مراد، رب سے مراد یہاں پر سید ہے۔ رب الارباب تو صرف خدا ہے، رب الارباب خدا ہے، لیکن رب جیسے کہ خاتون خانہ کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ربۃ البیت لکھتے ہیں، باقاعدہ فارم جب فل کیا جاتا ہے عرب کلچر کے اندر، یا جو ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب وہاں پر ہاؤس وائف لکھنا چاہتے ہیں، عربی میں ہاؤس وائف لکھنا چاہیں تو کیا لکھیں گے؟ ربۃ البیت یا ربت بیت۔ تو رب تو وہ بھی ہے، تو اس کے معنی یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ پالنے والی ہو گئی اور کائنات کی پالنے والی نہیں، وہ اپنی اس محدود پیرامیٹر کے اندر پالنے والی ہے، میاں کو پالنے والی ہے، بچوں کو پالنے والی ہے اور والدین کو دیکھنے والی۔ ربہم شراب، سقاہم ربہم شرابا طہورا، یعنی سیدہم، ان کے سید انہیں ان کی سقائی کریں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ روایت بیان کرتی ہے حضرت آقا ابوالحسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور کوثر جنت کی وہ نہر ہے جسے خدا نے رسول اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور مختص کیا ہے اسے اپنے حبیب اور ان کی اطرت سے اور ان کے شیعوں سے اور ان کے محبین سے بس۔ کوثر جنت کے اندر عرش کے نیچے بہتی ہے، یہ روایتیں ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے دو شعبے ہیں، کوثر کے دو شعبے ہیں، کوثر کے دو شعبے ہیں، ایک ہے تسنیم اور ایک ہے معین۔ یہ کیسا پانی ہے؟ برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ ملائم، آنسو کے قطرے سے زیادہ صاف۔ اس کی بنیادیں اور ستون عرش کے تحت میں موجود ہیں اور طول و عرض کے اندر مشرق و مغرب کی وسعت پر پھیلی ہوئی ہے کوثر۔ اس کوثر کی نہر کے اوصاف بہرحال بیان کرنے کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے سے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، ان کے پہلو پر دست مبارک کو رکھا یا ہاتھ مارا۔ رسالت مآب نے مولا کائنات علیہ السلام کے زانو پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابوالحسن، یہ نہر میری اور تیری اور تیرے محبوں کے لیے ہے، تیرے شیعہ اس سے سیراب ہوں گے اور تیرے دشمن ہمیشہ پیاسے رہیں گے۔ شیعتوں کا یا علی، اب رسالت مآب جب علی کے شیعہ کی فضیلت بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے؟ یا علی شیعتوں کا ہم الفائزون، یا علی شیعتوں کا علی منابر من نور، آپ کے شیعہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، مبیضۃ وجوہہم، ان کے چہرے سفید ہوں گے، حولی فی الجنہ، جنت میں میرے گرد جمع ہوں گے، میرے گرد دھالا بنائے ہوئے، دائرہ بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے، وہم جیرانی، اس حالت میں، اس عالم میں کہ وہ میرے پڑوسی ہوں گے۔ سوال، کیا کوثر کو کسی نے دنیا میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ تو ایک روایت ملتی ہے بہار کے اندر عبداللہ ابن سنان سے، اور روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن سنان یہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام علیہ السلام سے کوثر کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ تو فرمایا میرے مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ دیکھیے آپ ادب اور تعظیم کا انداز دیکھیے، مولا کے در کا پلا ہوا تربیت یافتہ، نہ ہاں کہتا ہے نہ نہ، کہتا ہے مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یعنی کہ مولا جیسا آپ کو ٹھیک لگے، میں چاہ تو رہا ہوں لیکن آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ضرور بتلائیے، دکھلائیے۔ اور فرمایا کہ میرا ہاتھ تھامو اور مدینہ سے باہر چلے۔ پھر مولا نے اپنے پائے مبارک کو زمین پر مارا، اور عبداللہ ابن سنان یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نہر جاری ہو گئی کہ لا تدرک حافیتہ یا حافتہ الا الموضع الذی نحن فیہ قائم، یعنی کہ یہ نہر جو ہے نا اسی جگہ پر تھی کہ جہاں ہم کھڑے تھے۔ آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ جہاں پر عبداللہ ابن سنان کو یہ نہر بہتی ہوئی نظر آئی وہ زمین پر تھی، لیکن ایک ایسا ونڈو اوپن ہو گیا کہ نظارہ کروایا ہے زمین پر۔ مدینہ کیا ہے؟ صحرا ہے، صحرا کی زمین کے ایک ٹکڑے کو
مولا نے امام صادق علیہ السلام نے اس کے لیے اوپن کر دیا اور وہاں سے بہتی ہوئی کوثر دکھائی. خیر وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میں نے آج سے پہلے کبھی اتنا شفاف پانی بلکہ آج تک ایسی چیز ہی نہیں دیکھی. اچھا یہ تو پانی ہے، آپ پانی کیوں نہیں ایسی چیز کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے 3 رنگ تھے، اس پانی کے 3 رنگ تھے. 3 رنگوں والا پانی کس نے دیکھا ہوتا ہے؟ اور پھر وہ پانی پلایا گیا اور اس کے بعد عبداللہ ابن سنان نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی ایسے ذائقے والا پانی نہیں پیا. مولا نے فرمایا یہ کم ترین چیز ہے اس کثیر میں سے کہ جس کا ہمارے شیعوں سے وعدہ کیا گیا ہے. اب انسان جو ہے نا وہ یہاں وہاں کسی اور کے در پر نہ دوڑے، بس اس کی پوری کوشش اس بارے میں لگنی چاہیے کہ میں کسی طرح سے وہ بن جاؤں جسے مولا نے اپنا شیعہ کہا ہے. تو پھر خود بخود ہوگا. یہی ہوتا ہے جب وہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مومنہ جہاں کہیں پر بھی اس کی روح پرواز کرے گی اس کی روح وادی السلام لائی جائے گی، ہے نا. مولا نے کہا نہیں کہا. پھر بھی جب ہم وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد لائنیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی دائرہ بناتا ہے، کوئی باکس بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے، کوئی کیا کھینچتا ہے، کوئی نام لکھتا ہے. انسان کے ایمان کا بڑا پتہ چل جاتا ہے وہاں پر کہ وہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی لکیر پر زیادہ اعتماد کرتا ہے یا چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث پر زیادہ اعتماد کرتا ہے. مولا نے فرما دیا تو یہ کائنات کے سچے ایسے ہیں، دنیا کے عام سچوں کی بات اور ان سچوں کی بات جو صدیق اکبر ہوں، بی بی جو صدیقہ کبریٰ ہیں، ان سچوں کی بات پتہ ہے کیسی ہے؟ جو عام سچے ہوتے ہیں نا وہ وہی بولتے ہیں جو سچ ہو، اور یہ جو بول دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اتنا زیادہ یقین رکھیں ہیں کہ کبھی کبھار مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس، اسکالرز، ایون اسکالرز اب تو جب یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں ویسٹرن اسکالر نے، فار ایگزامپل اینسٹائن نے، فار ایگزامپل شیکسپیئر نے، فار ایگزامپل کسی نے کیا نام لیتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے کیا زبردست بات کہی. انہی سے اگر آپ جا کر یہ کہنا قال الباقر علیہ السلام، عجیب ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، عجیب ان کا اچھا خاصا کھلتا ہوا چہرہ اتر جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. اور آج کل اگر آپ ذرا سا انٹلیکچول طبقہ، جسے ہم اور آپ انٹلیکچول کہنے لگے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو انٹلیکچول سمجھنے لگے ہیں اپنے زعم میں، یہ کہتے ہیں کہ مولانا بی پریکٹیکل. یہ بہت پرانی باتیں ہو گئیں، اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں. ہمارا تو فون ہفتے میں 2 بار ایک مرتبہ وہ اپڈیٹ ہوتا ہے، تو اب تو سالوں گزر گئے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کا اختیار زمانے پر نہیں ہے نا اسے زمانے کے اپڈیٹ ہونے پر اپڈیٹ ہونا پڑتا ہے. لیکن جو زمانے پر بھی تسلط اور اختیار رکھے اسے امام کہتے ہیں، اور جو زمانے کا بھی امام ہو اسے اپڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو امام کی تعلیمات کے مطابق اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہر زمانے کے اندر زندگی گزار سکیں. انسان کو پروردگار عالم نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایسی اپڈیٹ آئی ہے کہ اب اس کے بعد کبھی اپڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فون کو، ٹیبلٹ کو، ہینڈ ہیلڈ کو، کسی بھی ڈیوائس کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات اہل بیت اطہار کی شکل میں وہ خزانہ دے رکھا ہے کہ اگر ہم اس سے جڑ گئے تو پھر ہمیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، ہم سے زیادہ آگے کوئی نہ ہوگا. خیر یہ بات تو تھی ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو کم سے کم ترین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی ہے مولانا عبداللہ ابن سنان کو. خیر یہ بات تھی کوثر کے اعتبار سے. ایک درود بھیجیں گے سارے مل کر محمد و آل محمد پر. اب جب بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اعتبار سے، کیونکہ ذرا سا درمیان میں گیپ آنے والا ہے، تو ایک میں روایت بیان کر دیتا ہوں
اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ شفاعت جناب سیدہ، شفاعت جناب سیدہ تو ابھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ دوسرے حصے کے اندر۔ یہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام گرامی کی برکت، حضرت آدم علیہ السلام ترک اولا ہوا، اور ترک اولا کے بعد وہ زمین پر پہنچے ہیں حضرت آدم اور جناب حوا کے اندر ہو گیا فراق۔ اب حضرت آدم پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں حضرت حوا کو ڈھونڈنے کے لیے، پہنچے ہیں کہاں؟ ایک مقام پر، جہاں پر پہنچنے کے بعد جناب جبریل نے آ کر کہا کہ اے آدم، اب اس مقام کے بارے میں روایت میں ہے، میں بات کو طولانی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے وہ حذف کر لی بات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جناب جبریل نے آ کر کہا کہ یا ابا البشر، آپ 40 سال ہو گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہتے کہتے، لیکن مغفرت کی دعا قبول نہ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے آ کر کہا آپ دعا تو کر رہے ہیں مگر وسیلہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کلمات پروردگار عالم نے مجھے دے کر حکم دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ کو تعلیم دوں ان ناموں کی۔ تو قرآن کریم کی وہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پھر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات تعلیم فرمائے، یعنی کہ کن کے ذریعے سے؟ حضرت جبریل کے ذریعے سے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو ان کلمات کے واسطے سے حضرت آدم علیہ السلام نے طلب مغفرت کی اللہ سے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تو بڑا سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ اور وہ نام کون سے تھے آپ سب جانتے ہیں، پنجتن پاک علیہ السلام کے نام، نام رسالت ماپ، نام کائنات کی شہزادی کا نام، اور مولا کائنات، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پر ایک جملہ ان افراد کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں جڑ تک نہیں جانا چاہتا، میں ڈائریکٹ جڑ سے لوں گا، میں پھل جو ہے درخت کے شاخ پر لگی ہوئی ٹہنی پر لگا ہوا پھل نہیں اتاروں گا، مجھے پھل وہاں سے شاخ سے نہیں چاہیے، مجھے پھل چاہیے ڈائریکٹ جڑ سے۔ یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو وسیلے کو حرام سمجھتے ہیں یا وسیلے کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ وسیلہ اختیار کرنا عین توحید ہے، وسیلہ اختیار کرنا عین توحید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے فابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ مجھ تک آنے کے لیے وسیلے ڈھونڈ کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے رکھا ہے اور میں نے چاہا ہے کہ تم وسیلوں کے ذریعے سے آؤ۔ ہاں، غلطی یہ نہ کرنا کہ جنہیں میں نے وسیلہ بنایا ہے ان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے مجھ تک آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب کچھ لوگ آئے تھے، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا کہ جب مولا رسالت مآب کے پاس آئے اور کہا کہ میں مریض ہوں، تو رسالت مآب نے کہا کہ یا اے خدا تجھے علی کا واسطہ انہیں شفا دے دے، اور وہ صاحب بہت ان کو برا لگا کہ ایسا کیوں ہوا کہ علی ابن ابی طالب کے نام، تو کہا کہ اب میں جا کے ٹرائی کرتا ہوں، تو کہا کہ تجھے علی کا واسطہ اے خدا علی کے واسطے اس کو شفا دے، تو کہا کہ علی ابن ابی طالب جب بیمار ہوں گے نا پھر دیکھیں گے، اس دن مزہ آئے گا کہ پھر دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب اس دن کس کا واسطہ دے کر علی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جس دن مولا کائنات علیہ السلام پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو کہا اے خدا تجھے علی کا واسطہ، علی کی مشکل کو حل کر۔ تو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اب رسول جیسی اتھارٹی کہہ دے ہو جائے گی، خلاص ختم ہو گئی بات۔ لیکن رسالت مآب جیسی ہستی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اختیار کروں گا وسیلہ، لہٰذا وسیلہ۔ اب ایک جملہ، کیا جملہ، اور اس جملے پر ہم فی الحال یہ سیشن جو ہے نا وہ روکیں گے کہ جب آدم بغیر وسیلہ پنجتن کے نہ بخشے جائیں تو آدمی بغیر وسیلہ پنجتن کے کیسے سمجھتا ہے کہ بخشا جائے گا؟ ایک درود بھیجے گا مل کر محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح سے پھر کچھ چیزیں اور ہیں کہ جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام کے اعتبار سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ
نام جناب سیدہ کے ذریعے سے نجف اشرف کے اندر کئی سالوں پہلے ایک واقعہ آیت اللہ کشمیری کے دور میں، آیت اللہ سید غالباً سید مرتضیٰ کشمیری کا دور تھا کہ ایک طالب علم اپنے حجرے کے اندر کچھ سامان رکھتا ہے، باہر سے کمرے کو بند کر کر تالا لگا دیتا ہے اس حالت میں کہ چابی اندر رہ جاتی ہے، اور پھر مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مشکل کو حل کرنے کے لیے مشکل کشائے کائنات کے روضے کا رخ کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ مولا کے روضے کی طرف جانا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ اسے راستے میں یہ آیت اللہ کشمیری ملتے ہیں۔ اب طالب علم جو ہوتے ہیں نا، ان کے بات کرنے کا اور ان کی ٹربل شوٹنگ کا انداز ذرا الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، طالب علم نے یہ کہا آیت اللہ کشمیری سے کہ آپ مجھے مادر موسیٰ کا نام بتا دیں۔ کہا کہ بیٹا خیریت ہے نا، مادر موسیٰ کا نام؟ کہا وہ میرا تالا بند ہو گیا ہے اور وہ لاک ہو گیا ہے کمرہ اور چابی اندر رہ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تالے پہ مادر موسیٰ کا نام پڑھوں، کیونکہ میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ مادر موسیٰ کا نام اگر بند تالے پر پڑھا جائے تو تالا کھل جاتا ہے۔ تو مسکرانے لگے آیت اللہ کشمیری اور کہا کہ مجھے تم یہ بتاؤ تمہارا مدرسہ کہاں ہے، اس کا روم کون سا ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں۔ یعنی اپنے دور کا مرجع ایک تو اکیلا چل کے آ رہا ہے حرم سے، کہ جسے کوئی بھی آ کر ایکسیس کر سکتا ہے اور روک سکتا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے، اور اس بہرحال حالات الگ تھے، اب آج کل کے حالات الگ ہیں لہٰذا مسائل ہیں، لیکن یہ وہ دور تھا، اور خود چل کر کیا انکساری ہے، چلے ہیں اور آئے ہیں، اور اس کے بعد تالے پہ ہاتھ رکھا، زبان ہلی، لب ہلے، تالا کھل گیا، اور وہ خوش، چونکہ مشکل میں تھا، افطار کا وقت قریب تھا، ماہ رمضان میں ہوا یہ واقعہ، اور بس وہ اپنی مشغولیت کے اندر ایسے مصروف ہو گیا کہ بھول گیا پوچھنا کہ مادر موسیٰ کا نام کیا ہے، اور آیت اللہ کشمیری وہاں سے چل پڑے۔ اتنے میں جب اسے یاد آیا تو فوراً دوڑا، راستے میں روکا، مل گئے انہیں، اور روک کر پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ مادر موسیٰ کا نام کیا ہے؟ تو کہا مادر موسیٰ کا نام تو میرے علم میں بھی نہیں تھا، جب تو نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ یہ نام ایسا نام ہے کہ بند تالے پر پڑھو تو کھل جائے، تو میرے ذہن میں ایک حوالہ آیا کہ مادر موسیٰ کے نام میں جو یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو کیا مادر حسین کے نام میں، زہرا کے نام میں تاثیر ہو سکتی ہے؟ سلام اللہ علیہ۔ بس میں نے بی بی کا نام پڑھا تھا اور تالا کھل گیا تھا۔ لیکن یہ کب ہے جانتے ہیں عزیزوں؟ یہ ہے یقین کے ساتھ۔ اگر دل میں یقین کی دولت ہے تو یہ بند تالا کھلے گا، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو بس استغفار کرنی چاہیے انسان کو گناہوں کے لیے، گناہوں کی، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں معرفت اہل بیت اطہار کی بھیک، معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رزق، معرفت اہل بیت اطہار کا نور نصیب فرما، اور اس نور کی تاثیر ہماری زندگیوں میں، اس کی تجلیاں ہماری زندگیوں میں ایسے رکھ دے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جیسی زندگی اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم سے چاہی ہے۔ ایک درود بھیجے گا مل کر محمد و آل محمد۔